لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی پاور شو، کہنا میں جلسہ جاری، کارکنوں کی بڑی تعداد پنڈال میں موجود، مزید قافلوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری۔ خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلوں کا سوابی انٹرچینج پر استقبال کیا گیا۔ مرکزی قافلہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں لاہور کی جانب گامزن، قافلے میں کرینز، ایمبولینس، فائر بریگیڈ اور دیگر گاڑیاں بھی شامل۔ بانی پی ٹی آئی کے احکامات کے مطابق ہم لوگ کشتیاں جلا کر نکلے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمارا قافلہ ملے گا۔ مانسیرہ کا قافلہ بھی آ گیا ہے، ایبٹ آباد کا قافلہ بھی پہنچ رہا ہے۔ بہترین اور تاریخی جلسہ ہوگا، ہمارے پاس مشینری ہے، راستے کھولتے جائیں گے۔ پنجاب سے تو مسترد ہو چکے، اس لیے خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین اور مشینری کے ساتھ انتشاری سرکس لگانے کی کوشش جاری ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر مریم اورنگزیب کا ٹویٹ، لکھا کہ دہشت گردی سے برسر پیکار خیبر پختونخوا کی ریسکیو کی گاڑیاں، ایمبولینسز اور کرینیں پنجاب میں سیاسی انتشار پھیلانے کے لیے لانا ان کا اصل چہرہ ہے۔ راج کماری مریم نواز اپنا بلڈ پریشر قابو میں رکھیں، پنجاب میں عوام کا سمندر دیکھ کر شریف خاندان کے اوسان قطع ہیں۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ پنجاب انتظامیہ بدحواسی کا شکار ہو چکی ہے۔ مضحکہ خیز بات ہے کہ گریڈ 18 کا ایک افسر ڈپٹی کمشنر وزیر اعلیٰ سے معافی مانگنے کی شرط رکھ رہا ہے۔ راج کماری اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پنجاب میں روکنے کی کوشش کر رہی ہیں تو ان کا داخلہ بھی روکا جا سکتا ہے۔ تحریک انصاف کا مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع، الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستیں دوسری سیاسی جماعتوں میں تقسیم سے روکنے کی استدعا، قرار دیا جائے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا 12 جولائی کے فیصلے پر اطلاق نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد سے انکار نہیں کر سکتا، درخواست میں استدعا۔ اختلاف رائے کی آڑ میں امن کو سبوتاش کرنا قابل مذمت ہے۔ کشمیر اور فلسطین سمیت دنیا بھر میں امن ہم سب کا خواب ہے۔ عالمی یوم امن پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ تشدد اور انتشار کا راستہ اپنانے والے پاک سرزمین کے امن و استحکام کے دشمن ہیں۔ افغان طالبان کی پالیسیوں سے اختلاف لیکن ان کے ساتھ رابطے ناگزیر، پاکستان افغانستان طالبان کو تنہا کرنے کی پالیسی کا کسی صورت حامی نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں کہ یو این اجلاس میں وزیراعظم کی بائیڈن سے باضابطہ نہیں غیر رسمی ملاقات ہوگی۔ شہباز شریف افغانستان کے استحکام کے لیے طالبان سے روابط رکھنے پر زور دیں کہ ہمارے تعلقات افغان عوام کے ساتھ ہیں جو لامحدود ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس پاکستان تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے درخواست دائر، وکیل ندیم شبلی نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اب سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کو وزیر اعظم اور صدر مملکت متنازع بنا رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن ان کے حلف سے پہلے جاری ہو گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ حکومت کو جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت صدارتی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے، درخواست میں استدعا، وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ سپریم کورٹ بار کا پریکٹس پروسیجر صدارتی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ صدارتی آرڈیننس وکلا کی طرف طویل جدوجہد سے انحراف ہے۔ آرڈیننس جاری کرنے کے وقت اور انداز پر بھی گہری تشویش ہے۔ آرڈیننس عملی طور پر ایکٹ 2023 کو منسوخ کرنے کے مترادف ہے۔ ترمیمی صدارتی آرڈیننس بنیادی حقوق کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بشریٰ بی بی کی خفیہ مقدمات میں گرفتاری رکوانے اور مقدمات کی تفصیلات کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست، وفاقی حکومت، آئی جی پنجاب سمیت پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فریق ہیں۔
درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ وہ سابق خاتون اول ہیں، انہیں مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ پولیس کسی خفیہ مقدمے میں گرفتار کر سکتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ تمام خفیہ مقدمات میں گرفتاری روکنے کا حکم جاری کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ امریکہ پر روانہ، وزیر اعظم لندن میں ایک روز قیام کریں گے۔ شہباز شریف ایک ہفتے کے دورے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ جنرل اسمبلی سے خطاب 27 ستمبر کو متوقع ہے۔ وزیر اعظم کی مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ دہشت گردی دفعات کے تحت تھانہ I9 میں درج مقدمہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ واسف قیوم، راجہ راشد، عامر محمود کیانی کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے عمر تنویر بٹ کو مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کو 5 اکتوبر تک کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا۔ کہ الیکٹرک صارفین کو ایک اور بجلی کا جھٹکا دینے کی تیاری، بجلی مزید 51 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع، اضافہ اگست کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا۔ نیپرا درخواست پر 3 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ FBR کا ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ 30 ستمبر میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ، رواں ماہ 14,25,000 افراد نے گوشوارے جمع کروائے۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ پراچا چوک کے قریب فائرنگ سے پولیس اہلکار اور ایک راہگیر جاں بحق اہلکار کی شناخت خداداد اور راہگیر کی غوث اللہ کے نام سے ہوئی۔ حیدرآباد سے سابق صوبائی مشیر اسماعیل ڈاہری منشیات اور ساتھی سمیت گرفتار۔ پولیس کے مطابق آٹوبان روڈ پر گاڑی کی تلاشی کے دوران منشیات اور اسلحہ برآمد ہوا۔ تھانہ A سیکشن پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ فیصل آباد میں قتل کی 2 سنگین وارداتیں، تھانہ D ٹائپ کالونی میں سنگ دل باپ نے اپنی 2 9 عمر بیٹیوں کو گلا دبا کر مار ڈالا۔ ملزم کی اہلیہ طلاق لینا چاہتی تھی۔ تھانہ صدر جڑاوالا کی حدود میں 2 لڑکیوں کی لاشیں برآمد، تشدد کے بعد فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر 200 سے زائد زائرین پھنس گئے۔ پک اپ اتحاد اور بارڈر ٹریڈ یونین کا کوسٹل ہائی وے پر دھرنا دوسرے روز بھی جاری۔ ہائی وے سربندن کراس پر روڈ کی دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ خیبر پختونخوا میں رواں سال پہلے پولیو کیس کی تصدیق، ضلع مہمن کی تحصیل صافی کی رہائشی 9 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ بلوچستان میں بھی پولیو کا ایک کیس رپورٹ، صوبے میں وائرس سے متاثرہ بچوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ جنیوا میں کشمیریوں کا بھارت مخالف احتجاجی مظاہرہ، یورپ بھر سے ہزاروں کشمیری اقوام متحدہ دفتر کے سامنے جمع ہوئے۔ جنیوا کی فضا مودی مرد آباد، بھارت مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کشمیری مظاہرین نے حق خود ارادیت اور آزادی دو کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نامنظور کے بھی نعرے لگائے۔ بھارت کی مسلم دشمنی کا ایک اور ثبوت، حزب اللہ کو مہلک پیجرز کی فراہمی میں بھی بھارتی شہری ملوث نکلا۔ بھارتی شہری کی کمپنی نے حزب اللہ کو مہلک پیجرز فراہم کیے۔ ہنگری کی نیوز ویب سائٹ نے بھارتی شہری کی کمپنی کو بے نقاب کر دیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے حزب اللہ کے سینئر رہنما ابراہیم عقیل سمیت 14 افراد شہید ہوئے۔ شہید ابراہیم عقیل کے سر کی قیمت امریکہ نے $7 ملین کی خطیر رقم مختص کی تھی۔ ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کا لبنان پر حملہ جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ پیجر دھماکوں پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ شہریوں پر تشدد کے ذریعے دہشت پھیلانا جنگی جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان میں حملوں کی آزاد، سخت اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی دہرایا۔ غزہ میں صہیونی بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 44 فلسطینی شہید، رفح میں 13 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ سٹی میں 12 جبکہ وسطی غزہ میں 9 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,272 سے تجاوز کر گئی۔ امریکی ترجمان جان کربی کا مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو شہید کر کے لاشوں کی بے حرمتی پر تشویش کا اظہار۔
امریکی صدارتی انتخاب ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کے درمیان مقابلہ انتخابات کے لیے وقت سے قبل ذاتی طور پر ووٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری مقصد شہریوں کو الیکشن سے قبل ووٹنگ کا موقع فراہم کرنا ہے ریاست منیسوٹا ساؤتھ ڈیکوٹا اور ورجینیا میں ووٹرز کی لائنیں لگ گئیں آئی سی سی وفد کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا قذافی اسٹیڈیم میں جاری ترقیاتی کام کا معائنہ پی سی بی حکام کی وفد کو اسٹیڈیم کے تعمیراتی کام پر بریفنگ سیکیورٹی سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا افغانستان نے شارجہ میں تاریخ رقم کر دی دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو 177 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 4 وکٹ پر 311 رنز بنائے جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 35ویں اوورز میں 134 رنز پر ڈھیر ہو گئی آزاد کشمیر میں کرکٹ کی بحالی کے لیے کشمیر سپریم لیگ تقریب اسلام آباد میں ہوئی پاکستان کرکٹ کے کئی بڑے نام شریک ہوئے شہنشاہ قوالی مقبول احمد صابری کو مداحوں سے بچھڑے 13 برس بیت گئے مقبول صابری نے اپنے بھائی غلام فرید صابری کے ساتھ قوالی کو نئی جدتوں سے روشناس کروایا مقبول احمد صابری کا فن آج بھی زندہ ہے اور سننے والوں پر سحر طاری کر دیتا ہے